المنافقین کا، جن کے دلوں میں نفاق موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اوپر سے کلمہ تو پڑھتے ہوں گے، بلکہ یہ کہ کلمہ پڑھنے سے آگے چل کے نمازیں بھی ادا کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے بھی ہوں گے، کہلوانے میں فخر بھی محسوس کرتے ہوں گے، لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اسے بیماری کہا ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے، انسان سارے کے سارے دینی اعمال و افعال سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ میں مثال عرض کر دوں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، یہ کس کے ہاتھ میں ایمان لایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ نمازیں کہاں پڑھتا تھا؟ مسجد نبوی میں، اور تاریخ میں آتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ قرآن کس سے سنتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں ادا کرتا تھا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا۔ اس کے باوجود قرآن نے کہا رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ تو یہ دل کے اندر چھپی ہوئی بیماری ہے، اس لیے فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس بیماری کی دو بڑی اہم وجوہات بتائی گئی ہیں، ان کو سمجھ لیں، اللہ ہم سب کو نفاق کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ دو بڑی اہم وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور ہم ایمان لائے آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اس کے باوجود وہ ایمان والے کوئی نہیں۔ ایمانیات ثلاثہ گنی ہے فقہا نے، تین ایمانیات ہیں بنیادی: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور رسالت پر ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ٹھیک ہو گیا، یہ کہتے ہیں ہم آخرت پر ایمان لائے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ بات سمجھ لیں غور سے کہ ہمارے ایمان کی اصل بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کس اللہ کو مانیں گے؟ جس اللہ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ ہم کس کتاب کو اللہ کی کتاب مانیں گے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ ہم آخرت کا کون سا تصور مانیں گے؟ وہ نہیں جو یہود و نصارہ مانتے ہیں، وہ نہیں جو ہندو مانتے ہیں، ہم آخرت کا وہ تصور مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کرا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے جب ایک جملے میں ایمان کی تعریف کرنے کی بات آئی، ایمان کو ڈیفائن کرنے کی بات آئی، تو فقہا نے لکھا الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ہر اس چیز کی تصدیق کا نام ہے جو لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی بنیاد۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کو ماننے کا اقرار کرتے تھے، آخرت کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اقرار موجود تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں تھا، اس لیے کہا گیا وما ہم بمؤمنین، اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن وہ فریب نہیں دیتے مگر صرف اپنے آپ کو، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا ممکن ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا، ہم ان کے درمیان آ کے سازشیں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم منافق، ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم منافق ہیں۔ نہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، نفاق کا مرض۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ منافقت جسے اللہ نے مرض کہا ہے، مرض کبھی انسان کو بتا کے نہیں لگتا، بیماری وہ ہے جسے علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان بیمار ہو تو ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ شاید بہت کوئی یعنی ایسی بیماری خدا نہ خواستہ مجھے لگی، چھوٹی موٹی بیماری لگ گئی ہے، حالانکہ اصل میں جب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے، جب وہ ڈائگنوز کراتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا خدا نہ خواستہ۔
اس لیے بار بار ہمیں اپنا ڈائگنوزس کرتے رہنا چاہیے، بار بار اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ نفاق میرے دل میں تو نہیں آ گیا۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ہمیں ان نفاق سے محفوظ رکھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔